محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک بار وجود کا درود پاک پڑھے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم، میں نے ابھی لڑکا رکھے وہ گھما دے گا. مشہور معروف آیت کی تلاوت ابھی سے پروگرام جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے گھوم جائے گا اس وقت. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. کہ اے لوگوں، واقعی تمہارے پاس آئی ایک نور اور ایک روشن کتاب. حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب چاہا کہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ غیب سے نکل کر زمین والوں کے سامنے ظاہر ہو تو اس نے زمین کی مٹی سے ایک پتلا تیار کیا، پھر اس میں رجوع کی. اب حضرت آدم علیہ السلام ایک زندہ انسان بن گئے. آپ سے پہلے اس پورے عالم میں کوئی بھی انسان موجود نہ تھا. آپ ہی اس کائنات کے پہلے انسان ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے مقدس پیشانی میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا اور تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ اے فرشتوں، آدم کو سجدہ کرو. وہاں فرشتوں کی جماعت میں ابلیس بھی موجود تھا. وہاں فرشتوں کی جماعت میں ابلیس بھی موجود تھا. تمام فرشتے تو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ میں گر پڑے، لیکن وہ ابلیس سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے ناراض ہو کر اسے کافر و ملعون قرار دیا اور فرشتوں کی پاک جماعت سے نکال دیا. حضرات محترم، اس واقعہ سے یہ معلوم ہوا کہ پہلے جس شخص نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا انکار کیا وہ شخص ابلیس تھا. لہذا اسے ثابت ہو گیا کہ آج کے اس پرآشوب دور میں، آج کے اس پرآشوب زمانے میں جس شخص نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، ان کے شان میں گستاخی کی، وہ ضرور شیطان کا اولاد ہے. حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو رہنے کے لیے جنت عطا فرمائی، لیکن چونکہ آپ جنت میں تنہا تھے، آپ کے علاوہ جنت میں اور کوئی دوسرا انسان موجود نہ تھا، اس لیے تنہائی کے باعث آپ کا دل ہمیشہ گھبراتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تنہائی دور کرنے کے لیے آپ کے مائیں مسئلے سے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا فرمایا. پھر آپ کا نکاح ان کے ساتھ کر کے آپ کی بیوی قرار دیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تک چاہا کہ آپ دونوں حضرات جنت میں رہے، وعدہ وقت میں اعلانی آپ دونوں زمین پر اتارے گئے. یہاں پہنچ کر حضرت آدم علیہ السلام کی اولادوں کی پیدائش کا سلسلہ شروع ہوا. محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہت کثیر بیٹے اور بیٹیاں عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کثیر بیٹے اور بیٹیاں عطا فرمائی. حضرات محترم، یہ سب اولادیں حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم مقدس سے پیدا ہوئی. اور جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر اترے تو آپ کے ساتھ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لایا. اور جس وقت آپ کے صاحبزادے یعنی حضرت شیش علیہ السلام پیدا ہوئے تو وہ نور ان کے پیشانی میں جلوہ گر ہوا. یعنی کہ جب آپ کے صاحبزادے حضرت شیش علیہ السلام پیدا ہوئے تو وہ نور حضرت شیش علیہ السلام کے پیشانی میں جلوہ گر ہوا. پھر وہ نور حضرت شیش علیہ السلام کے نسل مقدس سے ہوتا ہوا حضرت نوح علیہ السلام کے پیشانی میں جلوہ نما ہوا. پھر وہ نور حضرت نوح علیہ السلام کے نسل مقدس کو روشن کرتا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منتقل ہو کر آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیشانی میں چمکا. پھر وہ نور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نسل مقدس کو جگمگاتا ہوا حضرت عدنان تک پہنچا. پھر وہ نور حضرت عدنان کو منور کیا. پھر وہ نور حضرت عدنان کے نسل مقدس کو جگمگاتا ہوا حضرت ہاشم سے منتقل ہو کر آپ کے صاحبزادے حضرت عبد المطلب
اللہ پہنچا، پھر وہ نور حضرت عبدالمطلب سے منتقل ہو کر آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ میں جگمگاتا لگا، پھر وہ نور حضرت عبداللہ سے حضرت آمنہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تفیض ہو کر، پھر وہ نور حضرت عبداللہ سے حضرت آمنہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تفیض ہو کر تقریباً 9 مہینے کے بعد پھر وہی نور 12 ربیع الاول 20 اپریل مطابق 571 عیسوی دوشنبہ کے دن بحکم الہی حضرت آمنہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم مقدس سے ہو کر ایک حسین و جمیل انسان کی صورت میں ہو کر اس زمین پر تشریف لایا، جس کا نام سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرات محترم، میں آپ کو ایک بات اور بتانا چاہوں کہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دو چیز نہیں ہے، بلکہ ایک ذات کے دو نام ہیں، بلکہ ایک ذات کے دو نام ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ غیب میں رہے اور اس زمین پر تشریف نہ لائے تھے تو اس وقت تک کے لیے آپ کا نام نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کیا جاتا ہے، اور جب سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے شکم مقدس سے ہو کر اس دھرتی پیدا ہو کر اس زمین پر تشریف لائے تو اس وقت تک سے آپ کا نام سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرات محترم، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے نور تھے، یوں ہی اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد بھی نور ہے۔ حضرات محترم، بس فرق یہ ہے کہ پہلے صرف نور تھے اور اب بشر بھی ہیں۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ اے لوگو واقعی تمہارے پاس آئی ایک نور اور ایک روشن کتاب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن مجید میں جگہ ارشاد فرماتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، کہ اے لوگو، اے میرے محبوب فرما دیجئے کہ اے لوگو میرے خدا نہ ہونے میں میں تمہیں بھی ایسا بشر ہوں۔ لہٰذا اس قرآن مقدسہ کے آیات سے ثابت ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہے اور بشر بھی ہے۔ لہذا جس شخص نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نور نہ مانے اور اپنے جیسا بشر کہے وہ ضرور شیطان کا اولاد ہے۔ حضرات محترم، اس گفتگو کو آپ سب سماعت فرما رہے تھے اور آپ سب کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے ہی آقا و مولا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں اپنا گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ناصر ملت، خانقاہ شریف شنرپور، خانقاہ شریف اشرف العلوم طلبہ، محترم حضرات، ابھی آپ مدرسہ اشرف العلوم کے ایک منہار طالب علم سے پرمد تقریر سماعت فرما رہے تھے۔ اب میں بلا کسی تمہید کے مصطفیٰ مسجد کے امام و خطیب حضرت علامہ مولانا حافظ بخاری نسیم جمالی صاحب کو دعوت سبحان دیتا ہوں، وہ مائک پر تشریف لائے اور اپنے خطاب سے سامعین کے دلوں کو منور و مجزا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ الکریم و بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، برکت بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم الینا ترجعون، صدق اللہ العظیم۔ وبلغنا رسول النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہمارا بلا تاخیر اس نبی کے دعاء میں درود پاک پڑھے جو نبی بدوان بھی ہے، جو نبی کروڑا شیر بھی ہے، جو نبی دیاوان بھی ہے، جو نبی دیا کے ساگر بھی ہے۔ ایک اشارہ کر دے تو ہم بھی بخشے جائیں گے اور ساتھ
یعنی سید ابرار مختار شہنشاہ زندگار رحمہ اعظم نے ریاضت دستگی ریاضت انیس الغریبین مراد المشتاقین جانی عالمین شفیع المسلمین طاہر یاسین کی بارگاہ مقدس و معطر و مطہر و منور میں بابا سے قلب درود کی نامی محبت کی دھانی میں پیش کرے درود پاک پڑھی اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلیٰ حضرت پڑھے لکھے امام کہتے کیا ہے یا رسول اللہ تو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر تو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدہ کے واسطے دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدہ کے واسطے اور چار مصرع کسی نے کیا ہوتا ہے حضرت سماعت کیجئے گا کہ نظر کے جو کم ہے وہ کم دیکھتے ہیں ہم لوگ اللہ والوں سے محبت کرنے والے ہیں اللہ کے ولیوں سے اپنے دل کو لگانے والے ہیں ہم ہمیشہ اس چوکھٹ سے واسطہ رکھتے ہیں جو چوکھٹ اللہ کے قریب تو کہتے کیا ہے کہ نظر کے جو کم ہے وہ کم دیکھتے ہیں نظر والے لوہے قلم دیکھتے ہیں نظر کے جو کم ہے وہ کم دیکھتے ہیں نظر والے لوہے قلم دیکھتے ہیں اور نظر میں وہ لاتے نہیں خلد کو بھی نظر میں وہ لاتے نہیں خلد کو بھی نظر میں جو بابے حرم دیکھتے ہیں نظر میں جو بابے حرم دیکھتے ہیں بہت زیادہ وقت نہیں ہے 5 منٹ کا وقت ہے اسی لیے مجھے چند باتیں آپ تک پہنچا آپ کو سمجھ میں آئے خانقاہ شریف ہے پہلی مرتبہ میں آپ کے دیار میں آیا ہوں اور پگڑی برآمہ میں بحیثیت محتمین دارو شفیق المصطفیٰ تو آج موقع ملا ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خانقاہ شریف میں جو بزرگ آرام فرما ہے ان کے بغیر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ علم دین حاصل کرنے کی توفیق اور توفیق عطا فرمائے اچھی سمجھ عطا فرمائے اور قرآن و حدیث کو سمجھنے کی توفیق اور توفیق عطا فرمائے بس میں اتنی ہی بات کہوں گا کہ پیار کرنا ہے کرو محبت کرنی ہے کرو دل کو لگانا ہے لگاؤ لیکن محبت کرکٹر سے نہ کرو محبت کسی اداکارہ سے نہ کرو محبت کبھی 5 اسٹار سے نہ کرو محبت کسی ایرو گیرو نتو کھیرے سے نہ کرو محبت اگر آپ کو کرنی ہے اگر دل آپ کو لگانا ہے تو آمنہ کے لال سے دل کو لگا لو جو لوگ دنیا میں آمنہ کے لال سے دل کو لگایا ہے قسم خدا کی وہ دنیا میں بھی کامیاب آخرت میں بھی کامیاب آپ کو معلوم نہیں ہے جب اس دل کو حضرت ابوبکر صدیق نے آمنہ کے لال سے لگایا اللہ نے صادق بنا دیا جب عمر نے اس دل کو آمنہ کے لال سے لگایا اللہ نے عادل بنا دیا جب عثمان نے اس دل کو آمنہ کے لال سے لگایا اللہ نے غریب بنا دیا اور جب حضرت علی نے اس دل کو آمنہ کے لال سے لگایا اللہ نے بہادر بنا دیا اور جب امام حسین نے اس دل کو آمنہ کے لال سے لگایا اللہ نے شہید غازی بنا دیا اور جب عبد القادر نے اس دل کو آمنہ کے لال سے لگایا اللہ نے غوث اعظم بنا دیا اور جب غریب نواز نے اس دل کو آمنہ کے لال سے لگایا قسم خدا کی جب معین الدین نے اس دل کو آمنہ کے لال سے لگایا اللہ نے غریب نواز بنا دیا یہیں تک ہی محدود نہیں ہے جب اس دل کو میرے پیر مرشد نے آمنہ کے لال سے لگایا قسم خدا کی اللہ نے ہمارے ملک بنا دیا اور جب اس دل کو آمنہ کے لال سے اعلیٰ حضرت نے لگایا امام محمد رضا نے لگایا تو اللہ نے انہیں اعلیٰ حضرت بنا دیا اور جب تاج الشریعہ نے اس دل کو جب اختر رضا نے اس دل کو آمنہ کے لال سے لگایا اللہ نے تاج الشریعہ بنا دیا کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے
بس 2 مصرع پڑھ کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں 2 مصرع سنیے اچھا لگے گا سبحان اللہ کہیے گا کہ سوچ اگر تو سوچ سکے تو سوچ محمد کیسے ہے سوچ اگر تو سوچ سکے تو سوچ محمد کیسے ہے جن کے لیے خود کعبہ جھکا ہو سوچ محمد کیسے ہے اور چاند سے جب چاہا کھیلا جب چاہا تب توڑ دیا توڑ کے اس کو پھر سے جوڑا سوچ محمد کیسے ہے اور مرضی رب سے سب نبیوں کا مسجد اقصی تھا قبلہ سوچ سے دل کے قبلہ بدلے سوچ محمد کیسے ہے پڑھ لیجیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ و اتوب الیہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ابھی مسجد مصطفیٰ کے خطیب امام مولانا رسول اللہ صاحب بہت ہی خطبہ فرما رہے ہیں آپ حضرات بہت ہی ادب کے ساتھ ڈسپلن کے ساتھ سماعت فرما رہے ہیں میں اس شعر کے ساتھ اپنا نقابہ شروع کر رہا ہوں کہ ملا جن سے وحدت کا جان اللہ ملا جن سے وحدت کا جان اللہ روز پر درود و سلام کا اللہ ملا جن سے وحدت کا جان اللہ روز پر درود و سلام اللہ چلو چل کے دیکھیں مدینے کی بستی چلو چل کے دیکھیں مدینے کی بستی جہاں ہے نبی کا قیام اللہ جہاں ہے نبی کا قیام اللہ میں اب آپ کے سامنے دعوت سخن دینے جا رہا ہوں جن کا نام اس گرامی حضرت علامہ مولانا محمد مسلم اشرفی جامعہ قادری مولوی مدرسہ اشرفیہ مقابل ہوئی ان کے آنے سے پہلے ایک شخص فرمائے ان کے آنے سے پہلے ایک شخص فرمایا تائید حق میں پہلی شہادت علی کی ہے تائید حق میں پہلی شہادت علی کی ہے پیغمبری نبی کی ولایت علی کی ہے تائید حق میں پہلی شہادت علی کی ہے پیغمبری نبی کی ولایت علی کی ہے اور کعبہ سے ابتدا ہے تو مسجد میں انتہا کعبہ سے ابتدا ہے تو مسجد میں انتہا مرحوم میں جو حرم میں حکایت علی کی ہے مرحوم میں جو حرم میں حکایت علی کی ہے اب آپ کے سامنے میں پر حضرت علامہ مولانا محمد مسلم اشرفی جامعہ قادری وصدق رسوله النبي الكريم
ہزار بار بشوے بندے رکھتے خوش کو بلا اور سبحان اللہ سبحان اللہ تلاوت کی آیت مقدسہ پر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں ہر سال کی طرح اس سال بھی خانقاہ شریف الرحمت میں اصلاح معاشرہ کے نام سے جو پروگرام ہوتا ہے روٹین ہے اصلاح معاشرہ کے موضوع کو دیکھتے ہوئے ہی میں نے سورہ مسنونہ کے بعد آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل پروردگار عالم کا ارشاد گرامی ہے من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے جو کوئی اللہ کی بارگاہ میں ایمان کے ساتھ جائے گا پروردگار عالم ایمان کی بنیاد پر اسے بہترین فضل عطا فرمائے۔ قرآن میں جہاں پر اس آیت مقدسہ کا ذکر ہے اس سے ما قبل کی آیت سے اس کا تعلق کیا ہے، اس بات کو بیان کرتے ہوئے مفسرین کرام نے بیان فرمایا کہ پچھلی آیت مقدسہ میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن بہت ہی گھبراہٹ کا دن ہے۔ اب اس آیت مقدسہ میں یہ فرمایا گیا کہ قیامت کا دن گھبراہٹ کا دن ضرور ہے مگر سب کے لیے نہیں۔ جو ایمان کے ساتھ جائے گا اسے قیامت کے دن گھبراہٹ بھی نہیں ہوگی اور ایمان کی بنیاد پر اسے بہترین بدلہ ہوگا۔ اس طرح سے اس آیت مقدسہ کا پچھلی آیت سے تعلق ہے۔ اس آیت مقدسہ میں حسنہ کا لفظ آیا، من جاء بالحسنۃ کو حسنہ کا لفظ۔ حسنہ کے معنی بھلائی کے ہیں۔ ہم دعا میں بھی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اس دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی۔ تو حسنہ کے معنی بھلائی کے ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اس سے مراد یا تو ایمان ہے جو تمام بھلائیوں کی جڑ ہے، یا پھر اس سے مراد نیک اعمال ہے، یا پھر اس سے مراد ہے توبہ۔ اگر آیت مقدسہ کا یہ مفہوم لیا جائے کہ حسنہ کے معنی بھلائی اس سے مراد ایمان ہے تو اس کا ترجمہ وہی ہوگا۔ حضرات گرامی، ملتمس ہوں جو مہمان باہر سے تشریف لائے ہیں اگر وہ اپنے کمروں میں آرام طلب ہیں تو برائے مہربانی مجلس میں تشریف لے آئیں۔ صرف 1.5 گھنٹے کا پروگرام ہے، پروگرام ختم ہونے جا رہا ہے۔ آپ کے اہم مقرر دو جو یہاں آئے صاحب سجادہ ہیں حاضر میں، مولانا مسلم صاحب کی تقریر کا آغاز ہو چکا ہے۔ اور افسوس کی بات ہے لوگ ادھر ادھر شاید نماز جمعہ کا انتظار کر رہے ہیں یا جمعہ کے بعد جو معاملات ہیں اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے یہ۔ میں بہت ملتمس ہوں اور مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں، ایسی بات نہیں کہ لوگ نہیں تھے، لوگ ہیں منتشر، ادھر ادھر دودھ کھا رہے ہیں، کوئی چائے پی رہے ہیں، کوئی اپنی جگہ ہے۔ صرف 1.5-2 گھنٹے کا پروگرام ہے، یہ وقت ختم ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ یہاں کے مدرسہ کے طلباء نے کتنی پرجوش تقریر کی۔ افسوس کی بات ہے یہاں کوئی بھی نہیں تھے اس وقت۔ الحمدللہ رب العالمین، ماشاءاللہ طلباء دن بدن یہاں کی ترقی کر رہے ہیں، پڑھائی میں کامیابی حاصل کر رہے ہیں۔ آپ لوگ ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں اور آپ کے دو اہم مقرر جو مہمان ہیں ہمارے یہاں صاحب سجادہ کے علاوہ تشریف لا چکے، تقریر کا آغاز ہو چکا، آپ ادھر ادھر ہیں اور آپ اس کو گزارش کی طرح آپ یہاں سامنے آ کے بیٹھے، ادھر کنارے بیٹھے تو مقرر بولے گا کیسے کر کے؟ مولانا اس کو گزارش طرح بیٹھائیں کی طرف بلا کر کے تھوڑا پیچھے ہٹ کے بیٹھے، آ جائیے اس طرف آ جائیے، بچے لوگ بیچ میں آ جاؤ یہاں پر، آگے یہاں خالی پڑا ہوا اس طرف ہے، یہاں کا ہے تو نہیں یہاں بیٹھنے میں۔ اور مہمان سے بار بار گزارش کر رہا ہوں کہ جو کمروں میں ہے ادھر ادھر ہے، آپ
کام کے لیے آئے ہیں، یہ کام بس 1.5 گھنٹے کا ہے، کام ختم ہو جائے گا ہے نا، تو برائے مہربانی مجلس میں آئے اور جم کے بیٹھ جائیں 1.5 گھنٹہ، استنجا وغیرہ وضو وغیرہ کر کے آ جائیں بس۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا من جاء بالحسنۃ میں حسنہ کے معنی بھلائی ہے، اس سے مراد ایمان ہے جو تمام بھلائیوں کی جڑ ہے۔ اسی صورت میں آیت مقدسہ کا مفہوم ہوگا جو کوئی اللہ کی بارگاہ میں ایمان کے ساتھ جائے گا تو ایمان کی بنیاد پر اسے بہترین بدلہ ملے گا۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ کوئی بھی بدعقیدہ بے ایمان اللہ کی بارگاہ میں بھلائی کی امید نہ ہے۔ سب سے پہلے ایمان ضروری، ایمان کی ہی بنیاد پر کل قیامت کے دن پروردگار عالم اسے بہترین بدلہ دیتا ہے۔ اور دوسرا معنی حسنہ کے معنی بھلائی ہے، اس سے مراد ہے نیک۔ ایسی صورت میں آیت مقدسہ کا مفہوم ہوگا من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو کوئی اللہ کی بارگاہ میں نیک اعمال کے ساتھ جائے گا پروردگار عالم نیک اعمال سے بڑھ کر بدلہ دیتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی ایمان کے بارے میں کہا کہ ایمان کی بنیاد پر بہترین بدلہ دیا جائے۔ اب نیک اعمال کی بات آئی تو کہا جا رہا ہے کہ نیک اعمال سے بڑھ کر بدلہ دیا جائے، تو کیا ایمان سے بڑھ کر بدلہ نہیں دیا جا سکتا؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس کا جواب مفسرین اکرام نے دیا ہے کہ ایمان میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہے اور دنیا کی کوئی شے اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی، لہٰذا ایمان سے زیادہ بدلہ نہیں دیا جا سکتا۔ رات عمل تو یہ بندے کا عمل ہے، کام ہے، اور اس پر بدلہ دینا یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، اور ظاہر ہے کہ بندے کے عمل سے اللہ کا فضل بڑا زیادہ ہے۔ اسی لیے یہ ترجمہ کیا گیا جو کوئی اللہ کی بارگاہ میں نیک اعمال کے ساتھ جائے گا پروردگار عالم نیک اعمال سے بڑھ کر بدلا۔ اب بڑھ کر کیسے بدلا تھا فرمائے گا چند مثالوں سے سمجھیں کہ دیکھیے ہم کسی کو اگر ملازم رکھتے ہیں مہینہ بھر سے مختلف کام دیتے ہیں لیکن بدلے کے طور پر مہینہ ہونے کے بعد ایک تنخواہ دیتے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم بھی کیسے زیادہ آتا ہے۔ نماز ایک عمل ہے، صرف ایک بدلہ دے دیا جاتا ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ نماز کے لیے وضو کریں اس کا الگ ثواب، نماز کے لیے چل کر مسجد کی طرف آئیں الگ ثواب، نماز کے لیے مسجد میں داخل ہوں، نماز کے ارکان ادا کریں، جماعت کا انتظار کریں، ہر ایک کا الگ الگ ثواب ہو۔ پھر وضو صرف ایک نیکی نہیں، وضو کے لیے چہرہ دھویں الگ ثواب، مسح کریں الگ ثواب۔ ہر نماز ایک عبادت ہے، ہونا یہ چاہیے صرف ایک نیکی ایک بدلہ دے دیا جائے، مگر اللہ کا فضل و کرم ہے کہ یہ عمل کو ایک عبادت کو کئی حصوں میں بانٹ کر ہر حصے پر مستقل اور دائمی ثواب عطا۔ اب دوسرا مثال اس طرح سے سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ کیسے عطا فرماتا ہے، بڑھ کر کیسے عطا فرماتا ہے۔ تو ہم اگر کسی سے کوئی کام لیتے ہیں تو سستا مزدور تلاش کرتے ہیں کہ کوئی 400 روپئے میں کام کر رہا ہے، کوئی اگر 350 روپئے میں تیار ہو جائے تو ہم اسی سے کام لیتے ہیں، سستا مزدور تلاش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے بڑھ کر عطا فرماتا ہے؟ جو گھر میں نماز پڑھتا ہے اگر وہ محلے میں آ کر مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھے تو گھر میں جتنا نماز پڑھنے کا ثواب ہے، اگر محلے میں مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھے تو 27 گنا زیادہ ثواب ہے۔ وہی ایک نماز شہر کی جامع مسجد میں پڑھے تو 500 گنا زیادہ ثواب، وہی ایک نماز مسجد نبوی میں پڑھے 50,000 گنا زیادہ ثواب، وہی ایک نماز حرم کعبہ میں پڑھے تو 1,00,000 گنا زیادہ ثواب۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ وہ زیادہ کیسے عطا فرماتا اس طرح سے سمجھیں۔ ایک آخری مثال، دنیا میں سرکاریں جو ہے ملازم بحال کرتی ہیں، 60 سال عمر تک اس سے کام لیا جاتا اور جب 60 سال ہو جائے کہا جاتا ہے کہ اب کام کرنے کے لائق نہیں ہے، کمزور ہو گیا، اسے ریٹائر کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسے بڑھ کر عطا فرماتا ہے فضل و کرم کا کہ جو بندہ جوانی میں مکمل عبادت کرتا ہے، چونکہ بندہ جوان ہے، جسم میں طاقت ہے، فرائض بھی پڑھ رہا ہے، واجبات کو بھی ادا کر رہا ہے، سنتوں کی بھی پابندی ہو رہی ہے، نوافل بھی ادا کیے جا رہے ہیں، ذکر و تحلیل بھی کر رہا ہے، چونکہ بندہ جوان ہے
جسم میں طاقت ہے وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کر رہا ہے۔ ایسا بندہ جب بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جاتا ہے اور جب اس کے جسم میں طاقت نہیں رہتی کہ جوانی کی طرح وہ عبادت کر سکے، کیونکہ بوڑھا ہو چکا ہے، جسم ناتواں اور کمزور ہو چکا ہے، اب بڑھاپے میں جوانی کی طرح عبادت نہیں ہو پا رہی ہے، ایسے وقت میں پروردگار عالم فرشتے کو حکم دیتا ہے، اے فرشتوں سنو، یہ میرا بندہ جب جوان تھا تو یہ مکمل عبادت کر رہا تھا، کیونکہ جسم میں طاقت تھی، یہ فرائض کی بھی پابندی کر رہا تھا، واجبات کو بھی ادا کر رہا تھا، سنت و نوافل کی بھی پابندی کر رہا تھا، لیکن میرا یہ بندہ اب بوڑھا ہو چکا ہے، کمزور ہو چکا ہے، اس کا جسم ناتواں ہو چکا ہے، اگر بڑھاپے میں صرف فرض نماز ادا کرتا ہے تو جوانی کی پوری عبادت کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر۔ اتنا خوش پینشن کسی بھی بات میں نہیں۔ دنیا میں ملازم سرکاریں باہر تو کرتی ہے، لیکن ریٹائر ہونے کے بعد پوری کمائی مطلب جو جوانی میں کیے سب سے دیا جائے پینشن میں، ایسا نہیں ہے۔ مگر اللہ کا فضل و کرم ہے کہ جو جوانی میں عبادت کرتے ہیں، بڑھاپے میں فرض واجبات کی ادائیگی پر جوانی کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ مگر یہ جوان سوچتے ہیں جب بوڑھے ہوں گے تب ہم جو ہے نماز کی پابندی۔ اللہ تعالیٰ کو جوانی کی عبادت کریں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جوانی کی عبادت کریں۔ جوانی کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ جوانی میں آپ صحیح طریقے سے ارکان ادا کر سکتے ہیں، جوانی میں طاقت رہتی ہے، سنت و نوافل کی آپ طریقے سے رکوع سجدہ ہر چیز کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ بڑھاپے میں گھٹنے میں درد، کمر میں درد، نہ رکوع صحیح سے کر پا رہے، نہ سجدہ صحیح کر پا رہے، کوئی حضرات ایسے کرسی پر نماز پڑھنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، تو بڑھاپے میں تو ہم کمزور ہو جاتے ہیں، اور اس وقت سوچتے بوڑھے ہوں گے تب ہم نماز پڑھیں گے، پابندی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کو جوانی کی عبادت پسند ہے، اس لیے کہ جوان کو طاقت رہتی ہے جسم میں، ہر ارکان کو صحیح طریقے سے وہ ادا کر سکتا ہے۔ اس لیے نوجوانوں سے گزارش کریں گے کہ وہ نمازوں کی پابندی کریں، اور کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ یہ اس صورت میں بات ہو رہی تھی جب حسنہ کے معنی بڑھائی ہے، اس سے مراد ہے دیکھا۔ ایک اور معنی میں نے عرض کیا تھا کہ حسنہ کے معنی بڑھائی، اس سے مراد ہے توبہ کرنا۔ یہ مفسرین کرام نے مانا ہے۔ اس معنی کے اعتبار سے آیت مقدسہ کا مفہوم ہوگا من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو کوئی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے جائے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں جو توبہ کر کے جائے گا پروردگار عالم اس کے گناہوں کو معاف کروا دے گا۔ ہم انسان ہیں، بشر ہیں، بشری تقاضا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن جیسے ہی غلطی ہو فوراً اللہ کی بارگاہ میں شرمندگی کا اظہار کریں، سچے دل سے توبہ کریں۔ یاد رکھیں کہ جب ہم سچے دل سے توبہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف یہ کہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا بلکہ وہ اپنا محبوب بندہ بنا دے گا۔ گناہ کرنے کے بعد اگر سچے دل سے توبہ کریں، ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے، ایسے بندوں سے محبت فرماتا ہے پروردگار۔ لیکن ہمارا اور آپ کا کیا، ہم غلطی بھی کرتے ہیں، گناہ بھی، اور ہم معافی بھی نہیں مانگتے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ نہیں کرتے۔ حالانکہ چاہیے یہ کہ غلطی ہو تو فوراً ہم سچے دل سے توبہ کریں۔ یہ تین معنی کے بعد چونکہ آپ خانقاہ شریف میں بیٹھے ہیں اور طلباء کرام بھی ہیں، علماء کرام بھی ہیں، پھر سجادہ نشین حضرت سبھی لوگ کی موجودگی ہے، تو مناسب ہے کہ بزرگوں کی تفسیر بھی بیان کر رہے ہیں۔ اہل معرفت نے ایک معنی بیان کیا ہے کہ حسنہ کے معنی بتائی ہے، اس سے مراد ہے رضائے الہی، یعنی اس دنیا میں اچھے عمل اور کردار سے اللہ کو راضی کر کے جانا۔ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا کا مطلب ہوگا لقائے الہی، یعنی اللہ تعالیٰ کا دیدار دیکھنا، اور آیت مقدسہ کا مطلب ہوگا جو کوئی اللہ کی بارگاہ میں اس دنیا میں راضی کر کے جائے گا، رب کو راضی کر کے جائے گا،
کل قیامت کے دن پروردگار عالم سے اپنا دیدار علماء کرام کی موجودگی آپ پوچھئے کل قیامت کے دن جائے بندے مومن کو بہت ساری نعمتیں ملنے والی ہے، ان میں سب سے جو بڑھ کر نعمت ہوگی، بڑی نعمت ہوگی، وہ رب کا دیدار ہوگی۔ کون خدا کو دیکھنا نہیں چاہتا؟ رب کا دیدار، یہ دیدار کیسے یہ نعمت ملے؟ اس دنیا میں اپنے عمل سے رب کو راضی کر کے جانا ہے تاکہ قیامت کے دن رب کا دیدار نصیب ہو۔ یہ اہل معرفت کی تفسیر ہے۔ تو اہل طریقت نے بھی ایک معنی بیان کیا کہ حسنہ کے معنی بھلائی ہے، اس سے مراد ہے اصل کنجی۔ اصل کنجی کیا ہے؟ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ جو ہے اصل کنجی ہے، یعنی جنت کی چابی۔ تو آیت مقدسہ کا مفہوم من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو کوئی اللہ کی بارگاہ میں جنت کی چابی لے کر جائے، قیامت کے دن پروردگار عالم سے جنت میں داخل کرے، جنت کی چابی لے کر جائے۔ اب خوش ہوں گے کہ ماشاءاللہ سب تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، جنت کی چابی تو ہے ہی، مگر یاد رکھیں اہل طریقت نے نجات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو جنت کی چابی قرار دیا ہے۔ اس کے 4 دندانے بھی بیان ہیں۔ چابی میں دندانے ہوتے ہیں، اگر ایک بھی دندانہ ٹوٹ جائے یا گھس جائے تو اس سے تالا نہیں کھلتا۔ وہ 4 دندانے کیا ہے جو بزرگوں نے اہل طریقت نے بیان کیا۔ آپ خانقاہ شریف میں بیٹھے ہیں، یہاں طریقت کی بات ہوتی ہے، معرفت کی بات ہوتی ہے، شریعت کی بات ہوتی ہے، ساری باتیں ہوتی ہے، تو یہ سب باتیں یہاں اگر نہیں ہوگی تو پھر کہاں ہوگی؟ تو اہل طریقت نے جو 4 دندانے بیان کیے، نمبر 1 پاک زبان، پاک دل، پاک پیٹ اور پاک جسم، یہ 4 دندانے۔ حالانکہ اہل شریعت نے بھی اس کے 4 دندانے بیان کیے، نماز، روزہ، حج، زکات، یہ اہل شریعت نے 4 دندانے بیان کیے، مگر اہل طریقت نے چونکہ یہ تو شریعت سے گزر کر جب آگے بڑھتے ہیں تو جو ہے طریقت اور معرفت کے جو ہے مناظر کو طے کرتے ہیں، تو یہاں بات تو طریقت کی ہو رہی ہے۔ تو طریقت اہل طریقت نے 4 دندانے جو بیان کیے۔ پاک زبان، ایک مختصر کے ساتھ تھوڑی سی میں تشریح کروں کہ زبان کو 3 چیزوں سے پاک رکھنا ہے۔ زبان سے گالی نہ کرے، زبان سے کسی کو تکلیف دہ بات نہ کہے، زبان سے گانا نہ گائے، زبان سے کسی کی چغلی اور غیبت نہ کرے۔ المختصر یہ کہ زبان کا جب استعمال ہو تو ہم شریعت کے دائرے میں کریں، کسی کو اچھی بات کا حکم دے، کوئی غلط کر رہا ہے اسے غلطی سے اس کو روکے، قرآن کی تلاوت ہو، لوگوں کے سامنے جو ان کے اچھی جو دین کی باتیں ہیں وہ ہم کریں، یعنی شریعت کے دائرے میں زبان کا استعمال۔ چغلی، غیبت، کسی کو تکلیف دے بات کہنا، کسی کو غلط مشورہ دیتے ہوئے گفتگو کرنا، گانا گانا، گالی بکنا، یہ تمام چیزوں سے زبان کو پاک رکھیں۔ اس کے بعد دوسرا ہے پاک دل، دل کو پاک رکھنا کن چیزوں سے؟ حسد، بغض، کینہ، دشمنی، نفرت، یہ ساری چیزوں سے دل کو پاک رکھنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صاف ستھرا دل عطا فرمایا ہے، اور کل قیامت کے دن پروردگار عالم ارشاد فرمائے گا، بندوں سے پوچھے گا کہ ہم نے جو سلامتی والا دل دیا تھا وہ دل لے کر آیا ہے یا اس دل کے اندر گندگی بھر کر لایا ہے، چاہے وہ دشمنی ہو، بغض ہو، حسد ہو، کینہ ہو، ان سب چیزوں سے بھر کر رہا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے سلامتی والا دل دیا ہے انسان کو، صاف ستھرا دل دیا ہے، اور قیامت کے دن وہی پوچھے گا پروردگار عالم کہ وہی صاف ستھرا دل لے کر آیا کہ نہیں۔ تو آپ بتائیں کہ جو نفرت ہو، دشمنی، یہ سب اگر دل میں بھر کر کے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ تو فرمائے گا ہم نے تو ایسا دل نہیں دیا، ہم تو سلامتی والا دل دیا تھا، صاف ستھرا دل دیا تھا، یہ کچرا بھر کر کے دل کہاں سے لے کر آیا؟ ایسا جو ہے میری بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ تو بہرحال دل کو کینہ، بغض، حسد، ان تمام چیزوں سے دل کو پاک اور صاف ستھرا کرے۔ یہ مسلمانوں کی شان نہیں ہے کہ وہ اپنے دل میں کسی بھائی کا کینہ رکھے یا دشمنی، بغض، نفرت اس کے دل میں۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، حسد، جلن،
جو بدقسمتی سے یہ کسی اور قوم کے اندر ہوا کرتی تھی، افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے قوم کے اندر یہ بات آ گئی۔ اتنا حسد اور جلن ہے، کسی کی ترقی کو دیکھ کر حیران پریشان ہے۔ حسد اور جلن، اس کے بارے میں برابر ایک جملہ کہتا ہوں کہ آج لوگ اپنی پریشانی سے اتنا دکھی اور پریشان نہیں ہے جتنا کہ کسی کی ترقی کو دیکھ کر حیران اور پریشان ہے۔ اس قدر حسد اور جلن، فلاں کو اتنا مل گیا، کیسے مل گیا، کیوں مل گیا، اب مل گیا کیسے اس کی بربادی ہو، یہ سوچتے ہیں۔ تو بہرحال یہ سب چیزوں سے دل کو پاک اور صاف کریں۔ کسی کے مسلمان بھائی کا کینہ، بغض، حسد، دشمنی، ان تمام چیزوں سے دل کو پاک کریں۔ تیسرا دندان، پیٹ کے اندر حلال طریقے سے کمایا ہوا غذا کا استعمال کریں۔ حلال طریقے سے کمایا ہوا تو آپ لباس پہنیں۔ حدیث پاک میں آیا کہ جب تک ایک دانہ بھی حرام طریقے سے کمایا ہوا اگر وہ کھاتا ہے تو ان کے نواموں سے لذت ختم کر دی جاتی ہے اور دعاؤں سے اثر ختم کر دیا جاتا ہے۔ ایک طرف نماز ہو رہی ہے، دوسری طرف حرام طریقے سے بھی کاروبار چل رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں پھر بھی کیوں پریشان ہے؟ پریشانی اور مصیبت دو طرح سے ہوتی ہے، ایک تو نیک بندوں کے ساتھ آزمائش ہوتی ہے، لیکن اگر مصیبت میں ہے تو اپنے عمل کی طرف دیکھیں کہ میرا عمل کیسا ہے۔ اگر غلط عمل ہے تو یقیناً اس غلط عمل کا نتیجہ ہے، اور آپ نیک راہ پر ہیں اس کے باوجود مصیبتوں کا سامنا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی درجہ عطا فرمائے گا۔ جس بندوں کے ساتھ، نیک بندوں کے ساتھ آزمائش ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ اس آزمائش میں کامیاب ہونے کے بعد کچھ نہ کچھ بڑا مرتبہ۔ تو بہرحال قرآن میں کہا گیا کہ جو ہمیں مصیبتیں پہنچتی ہے وہ ہماری ہاتھوں کی کمائی ہے، خود ہماری کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ ہم خود اس مجرم ہیں، ہم اسی لائق ہیں کہ ہم کو اس مصیبت میں گرفتار کیا جائے۔ تو ہمارے اعمال، برے اعمال کا نتیجہ ہے کہ ہم مصیبتوں میں پھنستے ہیں۔ تو بہرحال پیٹ کو حرام طریقے سے کمایا ہوا غذا نہ کھائیں، نہ پہنیں، نہ بچوں کی اس سے پرورش کریں۔ ایسے حرام طریقے سے کمایا ہوا سے اگر بچوں کی پرورش ہوتی ہے تو وہی بچے ہوتے ہیں جو والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کے بجائے وہ زحمت بنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو کسب حلال کی بہت بڑی اہمیت ہے، جائز طریقے سے کمائیں، جائز طریقے سے آپ کھائیں، پہنیں، بچوں کی پرورش کریں، تو یہ جائز طریقے سے کمانا بھی عبادت ہے اور ثواب کا کام۔ تو بہرحال طریقے سے اور جسم کو پاک رکھے، چوتھا اور آخری دندانہ جسم کو پاک رکھے۔ طہارت کے بارے میں، صفائی کے بارے میں مذہب اسلام سے زیادہ کس نے تاکید کی؟ سب سے زیادہ اہتمام تو مذہب اسلام نے کیا ہے پاکی اور صفائی کا، اور پاکی اور صفائی کو آدھا ایمان قرار دیا گیا۔ مگر آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے محلوں سے گزریے تو زیادہ گندگی اور کچرا نظر آتا ہے۔ پاکی اور صفائی کا اہتمام ہم اور آپ نہیں کر پا رہے ہیں، جبکہ ہم اس مذہب کے ماننے والے ہیں جس مذہب نے سب سے زیادہ پاکی اور صفائی کے اہتمام کا درس دیا۔ لہذا ہم اپنے جسم کو پاک رکھیں، ہم اپنے لباس کو پاک رکھیں، ہم جس مکان میں ہیں ہم مکان کو پاک و صاف رکھیں، جس محلے میں ہیں ہم محلے اور معاشرے کو پاک و صاف رکھیں۔ تو اس طریقے سے جب ہماری زندگی گزرے گی تو لوگ آئیں گے تو ہمارے جو غیر مسلم بھی ہے تو ہمارے کردار، ہماری پاکیزگی، ہماری صفائی کو دیکھ کر متاثر ہوں گے اور پھر وہ اسلام کی حقانیت کو تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ مگر ہمارا کردار خراب ہے، ہمارا عمل خراب ہے، اس لیے جو غیر مسلم ہے ان میں جو اوقلا ہے ان کا یہ ماننا ہے کہ اسلام سب سے بہترین مذہب ہے مگر اس کے ماننے والے سب سے بدترین ہیں۔ تو اسلام کی حقانیت کو مان رہا ہے سچ کر تحقیق کر کے، مگر جو اس کے ماننے والے آج پورے زمین پر جو لوگ ہیں اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس کے جو فالوور ہیں، اس کے ماننے والے ہیں، تو اسلام کو جیسا ہم کو ماننا چاہیے، جس طرح اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے ویسا ہمارا عمل نہیں ہے۔ اس لیے اسلام کی حقانیت کو تو مانتا ہے مگر مسلمانوں سے نفرت ہو جائیے۔ آج ہم اچھے ہو جائیں تو پھر دیکھیے کہ وہی جو نفرت کی بات کر رہے ہیں وہ محبت کی بات کرنے لگے گے۔ آج پوری دنیا میں، ہندوستان میں کس قدر نفرت کی جو ہے فضا جو ہے تیار کیا جا رہا ہے۔
لیکن اس نفرت بھرے ماحول میں بھی آپ دیکھیے کہ جو اللہ والے، جو صوفیاء کرام، جو اولیاء کرام ہیں، ان میں بلا کسی بھید بھاؤ کے ہر قوم کے لوگ، ہر مذہب کے لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں، ان کے پاس جا رہے ہیں، ان کو جو محبت سے جو ان کے پاس جاتے ہیں۔ وجہ کیا؟ وجہ یہی ہے کہ جنہوں نے اسلام کو اپنایا، اسلام کے قوانین پر عمل کرتے رہے، تو ایسے لوگوں سے دنیا کے چاہے کسی بھی مذہب کے لوگ ہیں اس کی عزت اور قدر کرتے ہیں۔ تو ہماری عزت اور ہماری قدر اسلام کے قوانین پر عمل کرنے سے، اگر ہم اس کے قوانین پر عمل نہیں کریں گے تو پھر ہمارا وقار ختم ہو جائے گا۔ ہمارا اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں فضیلت اور اہمیت دی ہے وہ وقار ہمارا ختم ہو جائے گا۔ تو آج ضرورت اسی بات کی ہے، ایک سے کانفرنس جو ہے پروگرام ہو رہا، لیکن عوام آج بھی اپنی زندگی میں بدلاؤ نہیں لا رہے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ وہ فکر جسے اپنی حالت کے بدل لے گا۔ تو آج ہمیں اور آپ کو اس کی فکر کرنی ہوگی کہ آج جو فضیلتیں ہیں اور پریشانیاں ہیں اس کی وجہ کیا ہے۔ یقیناً ہم بدعمالیاں ہیں، اسلام سے دوری ہے، اللہ اس کے رسول سے جو ہمارا دینی رشتہ، جو قربت اور نزدیکی ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج ان پریشانیوں کا سامنا ہے، ذلتوں کا سامنا ہے۔ اگر ان چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں تو بس ایک ہی راستہ ہے کہ ہم جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بندگی کا جو رشتہ ہے اسے مضبوط کریں، دین سے نزدیکی اختیار کریں، سنتوں کے پابند بن جائیں، یہی یعنی کہ جو شریعت کے قوانین کے پابند ہو جائیں گے اس کی حفاظت کا ذمہ پروردگار عالم کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا، اور جس کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا اس کا دنیا کوئی بھی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اور حضرت علامہ فاضل شفیع صاحب جو بیٹھے حضور صاحب سجادہ کا بھی اصل خطاب ہمارا آپ کو سننا ہے، تو اس لیے میں زیادہ وقت آپ کا نہیں دینا چاہتا۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ خانقاہ ہر دن علاقے کے لیے، محلہ کے لیے، ہر ایک کے لیے یہ کوشاں ہے، جدوجہد جاری ہے ادارے کا، خانقاہ شریف کا، کہ یہاں سے زیادہ فیض لوگوں تک پہنچے، تعلیم زیادہ سے زیادہ حاصل کریں، اصلاح زیادہ سے زیادہ یہاں پر ہو۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صاحب سجادہ ہمیشہ اس کے لیے کوشش کرتے رہتے، جہاں رہتے ہیں وہاں کوشش کرتے ہیں، یہاں ہے تو یہاں کوشش جاری ہے، کلکتہ میں رہتا ہے وہاں پر بھی ہم لوگوں نے جا کر دیکھا ان کا اصلاحی پروگرام اور جو یہ بالکل مسلسل جاری ہے، اور اتنا کام میں لگے رہتے ہیں کہ تھکتے نہیں۔ ہم لوگ کو تعجب ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ تھوڑا سا کام کرتے ہیں تھک جاتے ہیں، لیکن حضور صاحب سجادہ کو ہم لوگوں نے دیکھا ہے، وہاں کلکتہ میں بھی ہم لوگ کے موقع ملا تو وہاں پر بھی دیکھا ہے کام کرنے کا انداز، اور یہاں جب تشریف لاتے ہیں تو یہاں پر بھی ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ کس قدر رات و دن محنت کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں۔ ایک ہی فکر ہے کہ خانقاہ شریف سے لوگوں کو جو فیض ملے، تعلیم حاصل کریں، لوگوں کے اندر اصلاح پیدا ہو، یہ فکر بہت زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بیچ میں جو ہے پروگرام اصلاح معاشرہ کے نام سے بھی کرتے ہیں، ان کے علاوہ بھی جب موقع ملتا ہے تو اس کی فکر کرتے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ خانقاہ شریف کا سپورٹ کریں، تعاون کریں، ہر طریقے سے، مالی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، اور محبت اور لگاؤ یہاں سے پیدا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ کو فیض ملے اور اس خانقاہ شریف سے زیادہ کام ہو سکے، تعلیم عام ہو سکے، زیادہ سے زیادہ اصلاحی اور فلاحی کام ہو سکے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ جناب حضرت علامہ مولانا محمد مسلم اشرفی جامعی صاحب جو بہت ہی قربت سے خطاب فرما رہے تھے، شریعت کے اعتبار سے بھی اور طریقت کے اعتبار سے بھی، کیونکہ بزرگان دین صوفیاء کرام کا ہی طریقہ رہا کہ جہاں لوگوں کو شریعت کا درس دیا کرتے تھے وہیں خانقاہ کی روایت کو نظر رکھا کیا کرتے تھے۔ تو میں پھر اب نعت شریف پڑھنے کے لیے ایک ایسے شخص کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں جن کا نام نامی اسم گرامی جناب حافظ محمد سجاد صاحب۔ ان کے آنے سے پہلے
میں ایک شعر کہانا معافی سمجھتا ہوں، اور ایک ضروری بات یہ ہے کہ پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ ایک بڑے مقابل خطیب اہل بیت حضرت علامہ مولانا محمد مشرف اشرفی صاحب کی تقریر ہو چکی ہے، لیکن اہل شترپور لوگ ابھی نہیں آئے ہیں۔ تمام اہل شترپور والوں سے گزارش ہے کہ وہ وقت مقررہ پر فکس ٹائم پر پہنچے تاکہ پورا پروگرام کا فائدہ حاصل ہو سکے۔ اب میں نعت شریف پڑھنے کے لیے دعوت سخن دینے جا رہا ہوں حافظ محمد شہزاد صاحب کو۔ ان کے آنے سے پہلے ایک شعر سماعت فرمائیں۔ نبی کے درگاہ ہے ہم سوالی، نبی کے درگاہ ہے ہم سوالی، ہمارے آقا عمل کیا ہے۔ نبی کے درگاہ ہے ہم سوالی، ہمارے آقا عمل کیا ہے، اور لٹاتے ہیں پنجدد کا صدقہ، لٹاتے ہیں پنجدد کا صدقہ، کرم کا دریا قبر کیا ہے۔ اور آخر ہے غلام آلے رسول ہیں ہم، غلام آلے رسول ہیں ہم، ہمارے آقا عمل کیا ہے، اور کسی بھی شے کی نہیں ہے حاجت، کسی بھی شے کی نہیں ہے حاجت، ہمارے داتا عمل کیا ہے، کسی بھی شے کی نہیں ہے حاجت، ہمارے داتا عمل کیا ہے۔ اب آپ کے سامنے مائک پر جناب حافظ سجاد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے اور لبی ابراہیم کے پاس حدیث رسول بابر پاک پڑھنے پڑے بابا صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی پاک کا شعر ملاحظہ فرما لیں۔ اس درد سے آ کر گلشن میں، کس درد سے آ کر گلشن میں، بلبل نے نبی کا نام لیا، کس درد سے آ کر گلشن میں، بلبل نے نبی کا کس درد سے آ کر گلشن میں، بلبل نے نبی کا
کس درد سے آ کر گلشن میں بلبل نے نبی کا نام لیا. اور بہت خوبصورت سے خلاصہ فرمانے بو جہل بڑا بدقسمت تھا میں خانے میں تھا محروم رہا. شعر دیکھا بو جہل بڑا بدقسمت تھا میں خانے میں تھا محروم رہا. کہ بو جہل بڑا بو جہل بڑا بدقسمت تھا میں خانے میں تھا محروم رہا. گھر بیٹھے ہو بس قطینے رے گھر بیٹھے ہو بس قرنینے ارے پیش کے نبی کا جام لیا. گھر بیٹھے ہو بس قرنینے پیش کے نبی کا جام لیا. کہے اٹھا ہے کہ گل صلی اللہ بلبل نے جگر کو تھام لیا. یہ شعر دیکھیں تاریخ کی روشنی میں بو جہل تھی بو جہل تھی بدبختی بو جہل تھی بدبختی دیدار عباد بھی محرومی بو جہل
थोड़ा सा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा का घर, जो साहिब सज्जादा, जो साहिब सज्जादा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हज़रात की मदद के साथ तशरीफ रखिए, हुजूर साहिब सज्जादा की चेहरे की ज़ियारत करें और फिर मुलाज़ा फरमाने, फिर आपके मुलाज़ा फरमाने दुआओं के साथ। अरे आमाल कमात इस काबिल, आमाल कमात इस काबिल, जन्नत मुझे جو بہت ہی اچھے انداز میں نعت اقلام سامعین کو سنا رہے تھے اور ہم سامعین بہت ہی ادب کے ساتھ ڈسپلن کے ساتھ سماعت فرما رہے تھے۔ اب پھر میں تقریر کے لیے ایک ایسے شخص کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت علامہ مولانا محمد فاروق رضا شرفی جامعی صدر المدرسین اشرفیہ مقرر جمہوری، ان کے آنے سے پہلے ایک شعر سماعت فرمایا۔ نبی کا واسطہ دے کر بشر کی گر گرانے سے، نبی کا واسطہ دے کر بشر کی گر گرانے سے، بتاؤ کیا نہیں ملتا ولی کے آستانے سے۔ نبی کا واسطہ دے کر بشر کی گر گرانے سے، بتاؤ کیا نہیں ملتا ولی کے آستانے سے۔ نماز اپنی ماتھے پر سجا کر گھومنے والوں، نماز اپنی ماتھے پر سجا کر گھومنے والوں، خدا بھی روٹ جاتا ہے ولی کے دفانے سے، خدا بھی روٹ جاتا ہے ولی کے دفانے سے۔ اب آپ کے سامنے مائک پر حضرت علامہ مولانا
عزت مآب وہ صاحب سجادہ اور میرے صدر احترام علماء کرام محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک العظیم والصلاة والسلام علی من کان النبی وآدم بالاسماء التقدیم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما مثل الحیاۃ الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الحبیب الامین المتین الکریم نحن ولا ذلك من الشاهدین والشاہدین والحمد للہ رب العالمین۔ حسب معمول دستور کے مطابق انتہائی خلوص و عقیدت ادب احترام کے ساتھ پیغمبر مساوات رہنمائے انقلاب داعی امن مخبر برحق معلم ذاتی پاکیزہ رہنما تاجدار انبیاء بانی اسلام پیغمبر اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ مقدس میں درود پاک کی نظر پیش کیجئے۔ اللہ خلوص و محبت پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا سیدنا مولانا محمد سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوات و سلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خلوص و محبت کے لیے خود اور پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم بارک اللہ